ایک تمہارے آنے سے دل کے شہر اسکردو کی برف پوش وادی میں، ایک تمہارے آنے سے دل کے شہر اسکردو کی برف پوش وادی میں فصل گل کی شہزادی ناز سے اترتی تھی، دل کے پاک جذبوں کے پرسکون غبیرسا میں، دل کے پاک جذبوں کے پرسکون غبیرسا میں 10,000 رنگوں کے بے شمار پھولوں کے کارواں اترتے تھے، ایک عجیب سی خوشبو بکو بکھرتی تھی۔ ایک تمہارے جانے سے، وہ ایک تمہارے آنے کا منظر تھا، اور ایک تمہارے جانے سے حسرتوں کے سیاچن میں، ایک تمہارے جانے سے حسرتوں کے سیاچن میں ضبط کے پہاڑوں پر بے کلی کے بادل سے درد و غم کے گولوں کی بارشیں برستی ہیں۔ ایک تمہارے جانے سے حسرتوں کے سیاچن میں ضبط کے پہاڑوں پر بے کلی کے بادل سے درد و غم کے گولوں کی بارشیں برستی ہے، ہجر کے گلیشر پر، ہجر کے گلیشر پر یخ زدہ جدائی کے لشکروں کے ڈیرے ہیں، پھر بھی دل کے آنگن میں ایک دیا امیدوں کا اب بھی ٹمٹماتا ہے، پر چراغ کی لو سے برف کب پگھلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بزم سخن اسکردو ٹی وی کا مستقل ادبی پروگرام ہے، اور آج خوبصورت نشست میں جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے معروف استاد ہیں، پروفیسر ہیں شعبہ فارسی کے، جناب ڈاکٹر نذیر صاحب۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے کا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے بزم کے لیے، انجمن کے لیے وقت نکالا، بڑی نوازش۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ زندگی کا ترجمان ہے، اور جس بھی خطے میں کی بات کریں وہ جو وہاں سب سے پرانی چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے ادب اس خطے میں ہے، موجود ہے۔ تو مجموعی طور پہ ادب زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے رجحانات بھی بدلتے ہیں، موضوعات بھی بدلتے ہیں۔ خود ادب کیا ہے اور ادب کے موضوعات کیا رہے ہیں اور کیا ہونے چاہیے، ذرا مختصر گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو یہ شرف بخشا کہ آپ آئے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے وقت دینے کے لیے کہا تھا، لیکن میرے پاس اس وقت کسی میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے میں آپ کو وقت نہیں دے سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ آپ کے توسط سے ہمارے آپ کے جو لسنرز ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ اور جہاں تک ادب کی بات ہے، میں ایک ادب کا طالب علم ہوں۔ ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اگر بات کرنا چاہوں تو ادب بنیادی طور پر فنون لطیفہ کی ایک شاخ ہے، جس طرح سے نقاشی ہے، موسیقی ہے، خطاطی ہے، یا مصوری ہے، یا دیگر جو فنون لطیفہ کی شاخیں ہیں، اس طرح سے ادب بھی فنون لطیفہ کی ایک شاخ ہے۔ لیکن ہر شاخ کی اپنے حدود اربعہ ہے۔ جو زبان و ادب ہے، اس کا حدود اربعہ، اس کا جو تعلق ہے عام طور پر الفاظ اور جملات کے ذریعے ہے، یعنی لفظوں کے ذریعے وہی ہنر معاشرے تک پہنچاتا ہے، بنیادی طور پر ہے۔ لیکن اس کے موضوعات کیا ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے ادب فنون لطیفہ کی ایک شاخ ہے، لیکن اس میں زندگی اور زندگی کے مختلف حقائق ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کے احساسات و جذبات، احساسات و جذبات کی جہاں تک بات ہے وہ صرف انسان سے متعلق ہے، ہم جانوروں کے احساسات کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جہاں تک انسان زندگی کے حقائق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی جانور کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، ایک پتھر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کسی شہر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کسی بھی معاشرے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کسی کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور ادب اس کے علاوہ کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کسی بھی معاشرے کے دکھ، درد، غم، خوشی، اس کی تاریخ اور معاشرے سے جڑی ہر چیز کو آپ ادب کے اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں بڑی بات، ٹھیک ہے نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں تک بلتستان میں ادب کے حوالے سے اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس حوالے سے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بہت زبردست اور اعلیٰ قسم کا ادب پروڈیوس ہو رہا ہے، لیکن ایک جو چیز مجھے تھوڑی سی ہمیشہ شکایت رہی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو وہاں پہ ادبی تخلیقات ہے اس کا محور زیادہ تر مذہب کے گرد گھومتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم مزاحمتی ادب کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ سوشل انجسٹس وہاں پہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ یوں سمجھ لیجیے گا آئینی حقوق کے حوالے سے بھی مسئلے مسائل ہیں۔ ایک ادیب کو چاہیے، بالکل سماجی ناانصافیاں ہیں، سیاسی ناانصافیاں ہیں، آئینی حقوق ہے، ان چیزوں کے حوالے سے بھی اگر ہمارا ایک ادیب، ایک شاعر اگر نہ بولے، چونکہ معاشرے کا سب سے حساس طبقہ تو یہی ہے، اگر یہی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ تو میرے خیال سے
ان شعراء کو ادبا کو مذہب کے علاوہ بھی غزل کے علاوہ بھی میرا خیال سے اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو میں دیکھتا ہوں تو ہمارے کسی بھی شاعر میں یہ خصوصیت مجھے نظر نہیں آتی. جی جی جی. تو وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو زمانہ یا آپ کہیں کہ معاشرہ سازی کے لیے برتنے کی کوشش کرے تو یہ اچھی بات ہوگی. تو بلتستان کی جو تاریخ ہے وہ کتنی پرانی ہے، یا یوں کہیں کہ بلتستان جب آپ لفظ بولتے ہیں تو یہ قصہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ تو جو میری ناقص معلومات ہے اس کے حوالے سے بلتستان مختلف ادوار رہے ہیں. سب سے پہلا جو دور جو ہمیں وہاں کے مختلف لوک روایات سے، لوک کہانیوں سے یا مختلف جو آرکیالوجیکل سائٹ سے جو ہمیں لوک گیتوں سے جو پتہ چلتا ہے تو ایک جو سب سے پہلا جو دور تھا وہ لامائزم سے بھی پہلے، بودھزم سے پہلے بونچھوس تھا. بونچھوس کا دور ہے. تو اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہمارے پاس ہے. کچھ آئیڈیاز ہے، کچھ تخیلات ہے، کچھ تصورات ہیں، یا جو ہمارے ہاں یوں سمجھے دیومالائی مخلوقات کے بارے میں جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر وہ بونچھوس جو مذہب ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو بدھزم کا ایک رواج ہوتا ہے. بدھزم آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مرکز ہی آپ تبت ہے، یوں سمجھ لیجیے گا. اور ہم تبت کا حصہ رہے ہیں. بلتستان ہمیشہ سے تبت کا حصہ رہا ہے. اور یہ تو بہت بعد میں جا کے یوں سمجھ لیجیے گا کہ 8ویں 9ویں صدی میں میرا جو اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا وہاں سے الگ ہو گیا ہے. جو اس سے پہلے تو چونکہ تبت بزرگ کا تبت گریٹ تبت کا حصہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک دور آتا ہے وہ مسلمانوں کے مبلغین کی آمد کا دور ہے. وہ سب سے پہلے آپ کو سب کے علم میں ہے. یہ امیر کبیر سید الحمدانی ہیں، وہ آئے ہیں یوں سمجھ لیجیے گا 14ویں صدی کے اواخر میں، یعنی 1375 وغیرہ میں یہ آئے ہیں. تو پھر اس کے بعد بنیادی طور پر بلتستان کی تاریخ ہم عام طور پر اسی دور سے لیتے ہیں. جی جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو اس سے پہلے کے جو بودھزم کا جو دور تھا اس میں لامائزم جو بودھسٹ جو لاما ہوتے تھے ان کی ایک طرح سے اجارہ داری تھی، اور عام لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. عام طور پر صرف وہی لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں تو ہمیں بہت کم علم ہے. اور اگر ہے بھی ہے تو کچھ لوگ روایات ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں جو دیومالائی مخلوقات کے حوالے سے بلتستان میں ایک عام طور پر جو ایک تعصب یا یوں سمجھ لیجیے گا کہ خیالات لوگوں کے اندر نظریات پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دور ہے. تو بلتستان کی جو بھی تاریخ تدوین ہوئی ہے، مدون ہوئی ہے، وہ اسی دور میں ہوئی ہے. اس میں مسلمان جو مبلغین آئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف خود لکھنا پڑھنا جانتے تھے بلکہ انہوں نے قرآن کی ترویج کے لیے، حدیث کی ترویج کے لیے مقامی لوگوں کو بھی پڑھنا لکھنا سکھایا ہے. مجھے خود تو ایک طرح سے یہ اعتراض ہے کہ ان مبلغین نے یا ان کے بعد آنے والے مسلم علماء نے ایک طرح سے مقامی زبان کو، مقامی خط کو، رسم الخط کو دیوار سے لگایا ہے. لیکن ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم و فضل کی ترویج میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اگر یہ ایجوکیٹ نہ کرتے تو ہمارے لوگ اب بھی جو ہے سمجھ لیجیے گا جہالت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہوتے. تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصہ وہاں پہ راجاؤں کی حکومت رہی. اس سے پہلے بھی راجاؤں کی حکومت تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈوگرا راج وہاں پہ آ جاتا ہے. جو پھر آپ کو معلوم ہے کہ 1947 کے بعد 48 میں جو ہے نا پاکستان سمجھ لیجیے بلتستان آزاد ہوا، اور یہ پاکستان کے ساتھ اب تک انتظامی طور پر اٹیچ ہے. اب یہ الحاق ہے، یہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم انتظامی طور پر اس وقت پاکستان کے انڈر ہے. جہاں تک بلتستان کا لفظ کا تعلق ہے جو بلتی ستان، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. ایک بلتی ہے جو وہاں کی اوریجن ہے، مقامی لوگوں کو بلتی کہا جاتا ہے. اب بلتی لفظ کے بارے میں بھی مختلف تفسیریں ہیں. میں اس ڈیٹیل میں جا بھی نہیں سکتا چونکہ میری ایکسپرٹیز ہے بھی نہیں. مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ بلتی لفظ کا مطلب کیا ہے بنیادی طور پر. لیکن یہ ہے کہ ستان فارسی میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور سنسکرت کا بھی لفظ یہ موجود ہے. ستان جسے کہا جاتا ہے اس کو فارسی میں ستان کہا جاتا ہے. تو جب یوں سمجھ لیجیے گا ایران کے جب مبلغین آئے ہیں تو انہوں نے بلتی یل کو بلتی ستان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت سے لے کر اب تک جو زیادہ تر ہمارے ہاں لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے وہ زیادہ تر مذہبی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ
کہ چونکہ اس پہ ایرانی مبلغین کا بہت گہرا اثر ہے ترویج کے لیے چونکہ انہوں نے سکھایا بھی یہی ہے. چونکہ مقامی لوگ تو ادب اس طرح سے لٹریچر پروڈیوس کرتے بھی نہیں تھے, لوگ جانتے بھی نہیں تھے. انہوں نے مذہبی ترویج کے لیے لوگوں کو باقاعدہ ٹرین کیا ہے. اس لیے آپ ابتدائی دور کے جو نوحے مرثیے وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو ابتدا کے جو مطلع جسے کہا جاتا ہے, 2 مصرے جو کہا جاتا ہے, وہ عام طور پر فارسی میں ہیں. تو وہ علماء بنیادی طور پر ان کو 2 مصرے دے دیتے تھے اور وہ اسی پیٹرن میں, اسی بحر میں آگے شاعری کرتے تھے بلتی زبان میں. صحیح سر, بہت شکریہ, آپ نے انتہائی وضاحت سے یا تفصیل سے آپ نے بات کی کہ بلتستان کے تاریخی پس منظر کیا ہے. اسی ذیل میں ایک اور سوال جو موجودہ ہمارے ہاں تحقیق کے کام جو ہے بلتستان میں بلتی زبان پہ, اب تو دنیا سمٹ کر آ گئی ہے تو ان پہ زیادہ توجہ دینے لگے, یہ خوشائن بات ہے. تو یہ طریقہ تحقیق کے حوالے سے بھی بتائیں گے, ساتھ ساتھ سائنسی جو طریقہ ہے تاریخ نویسی کا وہ بھی وضاحت کرے, اور ساتھ ہی ساتھ بلتستان کی تاریخ اور اس طریقہ تحقیق کا مختصر سا موازنہ پیش کریں گے. سر, طریقہ تحقیق کیا ہونی چاہیے تاریخ کے حوالے سے؟ بلتستان میں جو تاریخ نگاری جس ہم کہتے ہیں, ہسٹوگرافی پہ کام نہیں ہوا ہے. جی, بنیادی طور پر اس پہ کام علمی انداز میں, سائنٹیفک انداز میں ہوا نہیں ہے. بلتستان کی تاریخ کو جس طرح سے دیگر بادشاہوں کی تاریخ لکھی جاتی تھی اس طرح سے کبھی تاریخ لکھی نہیں گئی. اور بعض اوقات جو ہمارے جو بڑے بزرگ کہتے ہیں, اور میں نے بھی خود بھی کئی لوگوں سے اس بات کو سنا ہے, کہ ابتدا میں ہمارے پاس جتنے مواد موجود تھے وہ جو تاریخ جموں کے مصنف ہے حشمت اللہ, مولوی حشمت اللہ, انہوں نے حاصل کیے تھے چونکہ وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پہ وہاں پہ رہے پاکستان بننے سے پہلے. تو انہوں نے وہ سارا مواد لے کے جو ایک پولیٹیکل اور جو حکومتی پرسپیکٹیو تھا وہ تو بیان کر دیا. بہت ساری چیزیں اس میں مفید ہیں بلتستان کے حوالے سے, یہ نہیں ہم ٹوٹلی ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو سرکاری پرسپیکٹیو ہے بنیادی طور پر اس نے اس میں وہ بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو بچہ کھچا ہمارے وہاں کا جو تاریخی مواد تھا, وہ بنات گل آفریدی جب وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ بن کے آئے ہیں, بہت ساری بات چیزیں انہوں نے حاصل کی ہے. انہوں نے تاریخ نگاری کے لیے وہ تاریخ بلتستان, ہسٹری آف بلتستان کے نام سے انگلش میں ان کی کتاب ہے. تو میرے خیال سے قدیم جو تاریخ نگاری کے حوالے سے یہ 2 اہم ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایویڈنس میرے خیال میں نہیں ہے. بنیادی ماخذات یہی دونوں, بنیادی ماخذ یہی ہے. اس کے علاوہ کچھ فارسی کی کتابیں ہیں جو جیسے کہ میرے علم میں تو ہے یہ کتاب شغر نامہ ہے, جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شگر کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے اس زمانے میں فارسی شاعری میں بلتستان کی تاریخ کی کچھ چیزوں کو پریزرو کیا ہے, لیکن اس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا ہے. موجودہ دور میں میرے خیال سے بلتستان کی تاریخ پہ جو کام ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے ان میں سے چند ایک نام ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں, کہ جس میں یوسف حسین آبادی صاحب ہے, حسن حسرت صاحب ہے, قاسم نسیم نے بھی ریسنٹلی بلتستان پہ ایک ہسٹری پہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, یا حسن حسنو ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اماچا صاحب ہے. انہوں نے کچھ تاریخ پر کام کیا ہے, کچھ کتابیں انہوں نے لکھی ہے. میں ان کے کام کو یوں سمجھے, ان کے جو کام انہوں نے کیا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بلتستان کی تاریخ کو برباد ہونے سے بچایا ہے, چاہے وہ سائنٹیفکلی بالکل محفوظ کیا ہے. کیونکہ اگر وہ ایسے ہی پڑے رہنے دیتے یا ہم اس انتظار میں رہتے کہ کوئی سائنٹیفک کوئی ریسرچ میتھڈولوجی جاننے والا بندہ آئے پھر وہ کام کرے پریزرو کرے, تب تک محفوظ کرنے تک وہ سارا مواد جو ہمارے پاس جو بچا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہونا تھا. اس سے بہتر یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ اس کو انہوں نے پریزرو کیا ہے, محفوظ کیا ہے. اب آنے والے ہمارے جو محققین ہیں, نیو ریسرچرز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کریں, جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے اس کی بنیاد پر اس کو نئے انداز سے پرکھیں, اور ایک مبسوط قسم کی تاریخ کو سامنے لینے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے یقین بھی نہیں کر سکتے. یہ جو تاریخ اب تک لکھی گئی ہے اس کو جٹلا بھی نہیں کر سکتے, جٹلا بھی نہیں سکتے. یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ثانوی سورس کے طور پہ یہ جو بات میں جو کتابیں لکھی گئی ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. بالکل, تو اس پہ مزید اچھے طریقے سے کام کیا جانا چاہیے اور کام ہو سکتا ہے. ہاں, کام کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, سب سے پہلے ہماری بلتستان یونیورسٹی کو آگے آنا چاہیے. ان کو سب سے پہلے بلتستان یونیورسٹی کو وہاں پہ بلتی ڈپارٹمنٹ, بلتی لینگویج کے اعتبار سے اور ہسٹری کے اعتبار سے بھی ایک ڈپارٹمنٹ کھول کے سب سے پریورٹی بیس پہ بلتستان کی ہسٹری پر پروجیکٹ دے کے وہاں کی بلتستان کی تاریخ پر کام کرنا چاہیے. کام بھی یہی ہے, جامعات کا جو بنیادی طور پر کام ہی یہی ہے کہ وہ معاشرے میں بیداری لے کے آئے, معاشرے میں جو ہے نا یوں سمجھ لیجیے گا ترقی لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ کام نہیں کر رہے, شعور لے کے نہیں آ رہے ہیں,
یا ہمارے ماضی کو پریزرو نہیں کر رہے، مستقبل کی راہیں اگر ہموار نہیں کر رہے ہیں تو ایسی جامعات کا میرے خیال سے کردار بہت ہی کم ہو کے رہ جاتا ہے. میرا خیال سے بلتستان یونیورسٹی کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے، جو پلیٹ فارم اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے بھی نہیں. سر جامعات کے حوالے سے ابھی ہماری بات ہوئی، تو جامعات جو ہے یقینی بات ہے قوم کو بنانے میں بڑا کردار. تو جو نئی نویلی یونیورسٹیاں ہیں ہمارے، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو گیا، بلتستان یونیورسٹی، تو اس حوالے سے آپ نے بات کی کہ ڈپارٹمنٹس کھولے جانے چاہیے، اور مزید جو ہے نا اس کو جامعات کے صف میں یہ لفظ کہوں گا بلتستان یونیورسٹی کے ساتھ کتنا ٹائم؟ بلتستان یونیورسٹی ایک نوزائیدہ یونیورسٹی ہے جو ابھی گھٹنوں کے بل بھی چلنا جس نے شروع نہیں کیا. بالکل اس میں اور انتہائی یوں سمجھے خوش قسمتی تو ہم کہہ نہیں سکتے اس کو خوش قسمتی اس حوالے سے کہ چلو یونیورسٹی وہاں پہ ایک بن گئی ہے، لیکن بدقسمتی اس کی ہماری جامعہ کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ یہ شروع دن سے پولیٹیسائز ہو گئی، سیاسی ہو گئی اور سیاسی مداخلت اس میں بڑھ گئی. جو صحیح بات، یونیورسٹی بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے، اور باقی جامعات میں تو عام طور پر ہے، وہ بہت سارے معاملات میں، اکیڈمک معاملات میں اور ایڈمنسٹریٹو معاملات میں خود مختار ہیں. صرف ایک فائنینشیل ایشو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے لینے پہ مجبور ہے. باقی دو معاملات میں یونیورسٹی کو خود مختار ہونا چاہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں بلتستان یونیورسٹی اس حوالے سے بھی HSC جو بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کو من و ان وہ تسلیم کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی مجھے جو لگتا ہے بہت ہی کمزور قسم کی انتظامیہ ہے، اور ان کا صرف پولیٹیکل ایشوز کے علاوہ یونیورسٹی کو اکیڈمک بنیادوں پہ استوار کرنے کا ان کا کوئی ویژن نظر نہیں آتا جی. اور خاص طور پر اگر سائنس کے کچھ ڈپارٹمنٹس تو رن کر رہے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ جو سوشل سائنسز ہے یا ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹس ابھی تک وہاں پہ نہیں کھلے ہیں. بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کے لیے سوشل سائنسز اور جو ہیومینٹیز ہے ان ڈپارٹمنٹس کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہم دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں ایک بات یہاں پہ مزید ایڈ کر دوں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ایک اپنی جو لائف اسپین ہے اس کو گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے. تو دو باتیں ہیں. ایک سوال بنیادی یہ ہے کہ ہمیں کیوں جینا ہے، زندگی کیوں بسر کرنی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک سوال یہ ہے. اگر ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے، بنیادی سوال ہے، تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ زندگی کیسے گزارے، پھر زندگی گزارنے کے لیے کیا وسائل ہمیں درکار ہے. تو بنیادی کیسے کا جو سوال ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. بنیادی سوال ہے کیوں ہے. آج تک اگر ہم اس کیوں کا جواب دے نہیں سکے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز پہ توجہ ہی نہیں دی. جب تک معاشرے کو سمجھا نہیں جائے گا، جب تک لوگوں کو نہیں سمجھا جائے گا، تب تک ان کو ٹریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف اگر آپ ان کو ٹرین کریں گے، اسکلز دے دیں گے، صرف اسکلز دے دیں گے، تو پھر وہ کوئی کسی کام کا نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ کو اگر تاریخ کا مطالعہ آپ نے بھی ماشاءاللہ سے کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی قدیم تاریخ میں اگر آپ بادشاہوں کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو بادشاہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تعلیق مقرر کرتے تھے، جہاں ان کو جنگی، جہاں دیگر علوم و فنون سکھاتے تھے، تو علم کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہنر بھی سکھاتے تھے تاکہ زندگی میں علم کے ساتھ وہ ہنر کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش چلا سکے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے یہی میرا ذریعہ معاش بھی ہو. اگر یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. علم انلائٹمنٹ کے لیے ہے، روشنی کے لیے ہے، فکر و آگہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جو علم کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے. اور اگر جب تک ہم سوشل سائنسز پہ، ہیومینٹیز پہ توجہ نہیں دیں گے، معاشرتی بدلاؤ ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر نذیر سے خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سوشل سائنسز ضروری ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سوشل سائنسز کے استحکام کے بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا تصور تقریباً ناممکن ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ہاں ڈائریکشن نہیں ہے. جب ڈائریکشنز نہیں ہوں گے تو ظاہر نتائج نہیں آئیں گے. نتائج بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہت اچھی بات کی. ایک سوال یہ کروں گا کہ اردو ادب کو سمجھنے کے لیے فارسی جاننا کس حد تک ضروری ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، اردو کی جو بنیاد ہے وہ مقامی زبانیں ہیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ اس کی جو دیواریں ہیں میں سمجھتا ہوں، اور اس کی جو عمارت کھڑی ہے وہ فارسی خاص طور پر اور کچھ عربی پر اس کا انحصار ہے. تو اگر ہم فارسی کو نکال دیں اردو میں سے تو اردو کچھ نہیں بچے گی. ٹھیک ہے، تو اردو کے وجود کا جو پورا انحصار ہے وہ فارسی پر منحصر ہے. تو آپ جتنی فارسی، چونکہ ہمارے ہاں
50 to 60% یعنی 50 سے 60% الفاظ فارسی کے ایسا ہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے جو بالکل. ہم ان الفاظ کی ترکیبات کو آپ قدیم شاعری کو اٹھا کے دیکھ لیں اتنی خوبصورت ترکیبات ہوا کرتی تھی. آج کل کی شاعری کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو ان ترکیبات کا فقدان ہے. اتنی خوبصورت جو ادبی جس میں اضافہ تشبیہی ہے, اضافہ وہ استعاری ہے یا دیگر قسم کے جو اضافے جو فارسی میں اضافتیں جو استعمال کرتے تھے, اس سے اردو شاعری میں ایک حسن پیدا ہوتا تھا. اس کی کمی ہمیں جو نظر آتی ہے وہ اردو کی فارسی سے دوری کے نتیجے میں نظر آ رہی ہے. تو میرا جو خیال ہے کہ ہر سب کے لیے نہ صحیح, کم سے کم جو اردو ادبیات کے طلباء ہیں, اردو ادبیات کے محققین ہیں, ان کو فارسی کی پر توجہ دینی چاہیے اور کافی حد تک فارسی پر تسلط رکھنا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اردو کی تحقیق اور تدریس کا حق ادا کر سکے. اس کے علاوہ ممکن نہیں. زبردست. لیکن سر مسئلہ یہ آتا ہے ہمارے ساتھ کہ زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم کے تحت ہمیں فارسی نہیں آتی. بہرحال فارسی یہ میں کہتا ہوں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. جی جی یہ ایک ضرور المثل یہ بھی ہے. تو آپ نے فارسی کا شعر سنایا تو بنیادی طور پہ یہ سب بہانے ہیں. بالکل سر. وہ اس لیے کہ سیکھنے کے اعتبار سے دنیا کی آسان ترین زبان فارسی ہے. اردو سے بھی زیادہ آسان ہے سیکھنے کے اعتبار سے. اور جہاں تک ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں, ہم آج کل چائنیز سیکھ رہے لوگ, تو جب انسان کا انٹرسٹ ہے, اس کی دلچسپی ہے, تو وہ اتنی مشکل زبانیں بھی سیکھ رہے ہیں. وہ فارسی کا اردو کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ اردو میں صرف دیکھیں, قدیم زمانے میں ہمارے آبا و اجداد صرف فارسی کی ایک کتاب رٹتے تھے جسے آمدن نامہ یا مصدر نامہ کہتے تھے. وہ کتاب پڑھ کے لوگ فارسی پڑھنے کے سمجھنے کے قابل ہو جاتے تھے. آج کل اتنا ماڈرن دور ہے, جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹھیک سب کچھ موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم فارسی نہیں سیکھ پا رہے تو پھر یہ عذر گناہ ہے. چلے سر انشاءاللہ کوشش کریں گے سر کلام کی گزارش. ہاں میں باقاعدہ کوئی شاعر نہیں ہوں, بس کبھی کبھی اپنے کیتھارسس نکالنے کے لیے بس جو اپنے کچھ نہ کچھ لکھ لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ کبھی کسی مشاعرے میں جا کے سنانے کی عادت نہیں ہے, اس لیے مجھے اپنی لکھی ہوئی شاعری بھی یاد نہیں رہتی. بالکل سر. آپ کی فرمائش پر پرنٹ نکال کے رکھا ہے. میں آپ کو دو کی اجازت ہے تو ایک یہ کافی قدیم ہے, بلتی میں یوں سمجھیے غزل کے اس پہ ہے, قالب میں ہے. اگر اجازت ہو تو میں بلتی میں سناتا ہوں. جی. بلتی یلمیوں سنتے تھرموں چکلنگی یونا سلام. بلتی یلمیوں سنتے تھرموں چکلنگی یونا سلام. یوت پھچھپنار گیمسونا چھوں چکلنگی یونا سلام. آب کوثر چخ چھومک کننا چھوپھر چکلا سلام. آب کوثر چخ چھومک کننا چھوپھر چکلا سلام. مکچھوپا سنگ سنگ چھونار کون چکلنگی یونا سلام. مکچھوپا سنگ سنگ چھونار کون چکلنگی یونا سلام. لیحمس پنگتھنگ کننا اول کنس من پجنگ کننا یولی. دیر کشاس پنگبونس پنگتون چکلنگی یونا سلام. بہت اچھا. نی یولی بیانتھانگنا شکتھانگنا لگون شلمون لجو. نی یولی بیانتھانگنا شکتھانگنا لگون شلمون لجو. ٹوکبونا اونگبونا لونگبون چکلنگی یونا سلام. بہت اچھا. خنمنا تھکچا کرفو گونہلک گونے یوت پی بلک نہ ریوں. یان دبانا سکن نہ دلمون چکلنگی یونا سلام. غبیاری تھتکھنگ سنگنپو گونچس گونے خلونکاری کھرسین. یوت پستقجوں ستقنق بیرفوں چکلنگی یونا سلام. بہت اچھا. غبیاری ریخسنگنا یولی زختوں سے عشقی نو یلے. بوس پی دے رنگچن بیبیونستوں چکلنگی یونا سلام. مندوغی چک چک شڑونا زکی تھوکن لا سجو. مندوغی چک چک شڑونا زک پی تھوکن لا سجو. لدنگ چوبون مندوغی فرسنوں چکلنگی یونا سلام. بہت اچھے نظیر صاحب. یوت ہے بسپی سترق پو قربان یو لغبل زقپا فری. یوت ہے بسپی سترق پو قربان یو لغبل زقپا فری. پھوس پی چھک کن کول بے پھلقپوں چکلنگی یونا سلام. تو آپ کی وساطت سے میں نے یہ سلام اور یو کا جوی بلٹن پہ جی 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 بہت اس کا عنوان بھی جوی بلٹن ہے. تو یہ جوی بلٹن ہے نظیر صاحب معروف بلتستان کے عوام میں پیش کرتے ہیں. ہم کلام سن رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ آئے نکالا. یہ بڑی بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نشست. مجھے کافی خوشی ہوئی کہ آپ کی وساطت سے کہ کم سے کم اپنی دو چار باتیں ہم نے کرایا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان سے جڑ کر تمام تر مقامی زبانوں کو بھی فروغ ملے گا کیونکہ یہ مرکزی زبان کی حیثیت رکھتی ہے اور میری تہذیب بھی زندہ رہے گی.
سدا اردو زباں کی چاشنی میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.